امریکہ کے اقدامات پر چین محتاط، ایران کے معاملے پر کھلی محاذ آرائی سے گریز۔ بیجنگ، ہانگ کانگ عالمی سیاست میں حالیہ کشیدگی کے باوجود چین نے ایران کے معاملے پر امریکہ کے خلاف سخت عملی ردعمل دینے سے گریز کیا ہے، جسے ماہرین بیجنگ کی محتاط اور عملی خارجہ پالیسی قرار دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے چین کے قریبی سمجھے جانے والے 2 رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ ان میں سے وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو کو ایک خفیہ کارروائی کے ذریعے گرفتار کرکے نیو یارک منتقل کیا گیا، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای تہران میں ایک مشترکہ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد چین نے بیانات میں سخت ردعمل دیتے ہوئے خود مختار ممالک نے رہنماؤں کو نشانہ بنانے اور حکومت کی تبدیلی کی کوششوں کی مذمت کی، تاہم عملی طور پر بیجنگ نے کسی بڑی کارروائی سے گریز کیا۔ ماہرین کے مطابق چینی صدر جن پنگ اس معاملے میں حقیقت پسندانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ایران کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کا استحکام زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کے درمیان اہم سفارتی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین نہیں چاہتا کہ ایران کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھے۔ اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کی توجہ مشرق وسطیٰ میں فوجی تنازعات پر مرکوز رہتی ہے تو اس سے انڈو پیسفک خطے میں چین پر دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے اور ماضی میں اس کی سفارتی حمایت بھی کرتا رہا ہے، تاہم بیجنگ عموماً اپنے اتحادیوں کے تنازعات میں براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرتا ہے۔ چین نے ایران کو عالمی گروپس جیسے برکس اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل کروا کر اس کی عالمی سفارتی حیثیت کو تقویت دی۔ ماہرین کے مطابق چین مشرق وسطیٰ میں توازن کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے اور اس کے سعودی عرب سمیت دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات ہیں۔ 2023 میں چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوسری جانب واشنگٹن میں یہ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ چین، ایران، روس اور شمالی کوریا کے درمیان تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ برس بیجنگ میں ہونے والی ایک بڑی فوجی پریڈ میں ولادیمیر پوتن اور کم جونگ ان سمیت کئی رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے لیے ایران اہم شراکت دار ضرور ہے، تاہم وہ بیجنگ کی بنیادی قومی سلامتی یا بقا کے لیے ناگزیر نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے چین اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری صورتحال چین کے لیے کچھ اسٹریٹجک مواقع بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں زیادہ مصروف رہتا ہے تو اس کی توجہ اور وسائل کا ایک حصہ انڈو پیسفک سے ہٹ سکتا ہے۔ تاہم چین کو فوری طور پر توانائی کے شعبے میں مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کی بڑی مقدار میں خام تیل کی برآمدات چین کو جاتی ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے یا ابنائے برمز میں آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو عالمی تیل کی ترسیل پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے حالیہ بیان میں ابنائے ہرمز میں استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ خطے میں امن اور استحکام عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔